نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ آج صبح ہی مجھے ایک بڑی افسوسناک خبر سننے کو ملی کہ ایک بچہ ہیوسٹن میں 10 سال سے وہ کینسر کو فائٹ کر رہا تھا اور 12 یا 13 سال شاید اس کی عمر ہے۔ تو اس کو ابھی 2 ہفتے پہلے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ آپ اس کو گھر لے جائیں، اس کا اب ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ 2 ہفتے پہلے یا شاید اس سے بھی 1 ہفتہ ہوا ہوگا، لوگوں کو پتہ ہے۔ تو آج صبح اس کا انتقال ہو گیا اور ظاہر ہے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا یہ صدمہ ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بات تو کچھ کرنی تھی لیکن اس کی وجہ سے آج میرا دل بہت ہی زیادہ اداس ہے۔ گو کہ میں ان کو نہیں جانتی، میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوا، نہ ملی ہوں، لیکن جس دن سے میری بہن نے مجھے بتایا، ہر نماز میں جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے اس کا خیال آتا ہے اور مجھے اس سے زیادہ اس کی ماں کا خیال آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، لیکن نظر کے سامنے اپنے بچے آتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ماں باپ کے لیے کتنی یہ تکلیف دہ بات ہے کہ وہ ایک ایک پل اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھیں، اور یہ کہ اس کے آرگنز فیل ہو رہے ہیں یا جس طرح سے اس کے حالات چل رہے تھے۔ تو ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے وہ نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر ہم عبرت پکڑنے والے ہوں تو بہت بڑی ہمارے لیے نشانیاں، لیکن کیا کریں کہ ہم بہت بڑے بڑے حادثات سے بھی کوئی سبق نہیں لیتے، اور ہم سوچتے ہیں تو ہمیں کیا، نہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، نہ ہمارے کوئی جاننے والے ہیں، نہ ہمارے کوئی عزیز ہیں، واٹ ڈو وی کیئر۔ آج ہمارے اندر اتنی بے حسی آ گئی ہے کہ ہم روز ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو جاتے ہوئے، اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کسی کے ساتھ ظلم ہوا یا کس طرح کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور وہ کیسے تڑپتے ہوئے دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ہم اپنے لیے اس چیز میں عبرت نہیں لیتے۔ بڑی بڑی شخصیات ہمارے سامنے، ابھی پچھلے دنوں ہی ایک بڑے بگ نیم کسی کا تھا اور ان کی وفات ہوئی ہے، اور ہم سب نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے ان کا جنازہ آیا اور کیسے۔ ہمیں یہ دنیا بتاتی ہے کہ یہاں پہ کسی نے بھی نہیں رہنا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ابھی 1-2 دن پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے ابھی تک، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ متاعن قلیل ہے، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر آج ہم محفوظ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے، ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا، نہیں۔ آج اگر ہم چل پھر رہے ہیں تو کل کوئی بھی ہمارے لیے اسی طرح ہماری کوئی خبر سنے گا، کہیں کسی درس میں بتائی جائے گی کہ ایک فلاں ہوتی تھیں اور وہ ایسے دنیا سے چلی گئیں۔ یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے نہ بچے کا پتہ ہے، نہ جوان کا، نہ بوڑھے کا، کہ اگر ایک بچہ جس کو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو آج کل علاج اس کے ہو جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھو کہ جب کسی کے جانے کا وقت ہے، جانا تو سب نے ہے، کسی کا نہیں پتا کون کس طرح سے جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد والوں کے لیے وہ کتنی بڑی عبرت، کتنا بڑا سبق چھوڑ جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے تو ہے ہی ہے، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ جس رب نے ہمیں آج عافیت دی ہوئی ہے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو چلنے پھرنے کا، اس دھرتی پہ رہنے کا موقع دیا ہوا نا، اس رب کا ہم ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر اس وقت ہمارے بچے زمین کے اوپر ہیں نا اور صحت سے چل پھر رہے ہیں، اس وقت اسکولوں میں ہیں،
تو ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ جو ماں بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کے بستر پہ اور اس کو نہیں پتا کہ کس لمحے اس کا بچہ چلا جائے گا. کیا اس ماں کا کوئی بس ہے کہ وہ اپنے بچے کو روک سکے؟ کوئی ماں بتائیں اپنے بچے کو جاتے ہوئے بچے کو روک سکتی؟ ورنہ اپنی شاید جان دے کے بھی روک لے, لیکن کوئی کسی جانے والے کو نہیں روک سکتا. آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے نام ہیں, کہیں آپ کے سامنے چنگیز خان کا نام ہے, کہیں آپ کے سامنے سکندر اعظم کا نام ہے, جس کو کہتے تھے اعظم, بہت بڑا بادشاہ. کہیں ان کے نام ہیں, کیا لے گئے وہ؟ کتنا کچھ لے گئے اور کیا چھوڑ گئے. آپ دیکھیں جتنے انہوں نے فتوحات کی, جتنی انہوں نے کمائیاں کی, جتنے انہوں نے خزانے لوٹے, چنگیز خان کا شہر ہے قراقرم, اور وہاں پہ آج دیکھیں وہاں پہ کیا رہ گیا, ایک پتھر کے اوپر ایک کچھوا سا ہے جو بھی ٹوٹا ہوا ہے آدھا, اور ارد گرد دھول اڑ رہی ہے. کسی کو پتا بھی ہے کہ وہ چنگیز خان کا شہر جہاں پہ اس نے دنیا سمیٹ کے اس شہر میں آباد کر دی اور دنیا کے خزانے اس نے جمع کر لیے اس شہر میں. اتنا بڑا شہر تھا, عظیم و شان شہر, اس کو اس نے بنایا. وہ چنگیز خان جو کھوپڑیوں کے مینار لگا دیا کرتا تھا, آج وہ چنگیز خان کہاں ہے؟ کوئی ہے بھی اس کا نام لینے والا؟ کوئی ہے جانتا بھی کہ اس کا کوئی شہر تھا؟ اور سکندر اعظم کو دیکھو, جن کی فتوحات پوری دنیا میں تھی, پتا نہیں چلتا تھا کہ ان کی سلطنت کہاں سے شروع ہوتی اور کہاں ختم ہوتی. آج آپ کو پتا ہے کسی کو کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ جن کی قبروں کے نام و نشان بھی مٹ چکے ہیں, اتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں, ان کی قبروں کے آج نشان بھی نہیں ہیں. یہی بڑے بڑے بادشاہ اور بڑی بڑی رانیاں, آپ سوچیں مغل بادشاہ, آپ لوگوں کو چلو اور نہیں کہیں جاتے, مغل بادشاہوں کو دیکھ لیں, ہٹو بچوں کے جن کے آگے شور ہوتے تھے اور جن کے آگے دربان ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہوا کرتے تھے. کیسی باندیاں, کیسے نوکر, کیسے شاہی فرمان, اور جن کے آنے پہ کیسے بگل بجتے تھے, وہ کہاں ہیں آج؟ ان کے مقبرے جا کے دیکھو تو ایسی ویرانی کا عالم ہے وہاں پہ, ایسے ویران ہے کہ انسان سوچتا ہے اللہ, یہ بادشاہوں کا حال ہے اور یہ بڑی بڑی رانیوں کا حال ہے جو پیر زمین پہ نہیں رکھتی تھی, آج وہ کہاں ہے؟ تہے خاک. وہ کہتے ہیں نا, وہ شعر ہے نا, ہمیں کیا جو تربت پہ میلے لگیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. ہمیں کیا, کوئی کتنا بھی آج کتنے لوگ ترقی کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہو گئی, ان کو کیا جو نیچے چلے گئے زمین کے, وہ آج کہاں ہے؟ ڈھونڈو تو ڈھونڈنے سے ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے. یہ قبر تو وہ جگہ ہے, یہ مٹی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو ڈال دیا جاتا ہے تو یہ چور چور کر دیتی ہے اس کو, اور اس کی گرمی اس کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے. پھر ایسا چور ہو جاتا ہے وہ کہ ہوائیں اڑاتی ہیں اس کو, اس کی دھول اڑاتی ہیں اور اس کی دھول بکھیر دیتی ہیں دنیا میں. یہ وہی لوگ ہیں نا, آج ان کی مٹی پتہ نہیں کہاں کہاں, اور ان کے ذرات نہ جانے کس کس جگہ پڑے میں, کوئی نہیں جانتا. بے نام و نشان ہو چکے ہیں, جن کے نشان بھی مٹ گئے. تو آج دیکھو زبان حال سے, ان کی زبان حال سے پتہ چل رہا ہے کل من علیہا فان, جو یہاں پہ ہے نا وہ فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف اس رب کا نام ہے نا وہ باقی رہنے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ بتا نہیں رہے چنگیز خان کو اس کی فتوحات نے بچا لیا, سکندر اعظم کو اس کی سلطنت نے بچا لیا, ان شہزادیوں کو ان کے محلوں نے بچا لیا, اور آج کی ٹیکنالوجی نے کیا اس بچے کو بچا لیا؟ بہت شور ہے ٹیکنالوجی کا, بہت شور ہے کہ آج بہت ترقی ہو گئی, یہ ہو گئی. کون بچ گیا؟ آپ کے سامنے ابھی پچھلے دنوں ایک ملک کا صدر کیسے گیا, وہ جس نے 42 ایئرز حکومت کی ہے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کے سامنے
चूं भी कर दे, उल्टा लटका देता था वो। कई लोगों को उसने बगावत के शक में कैसे लटका दिया। आज देखो उसकी हालत ये थी कि जब वो दिखाया गया उसके ऊपर कि लोग उसको देखने आ रहे, लोग मास्क लगा रहे थे, और जमीन के ऊपर पड़ा हुआ वो और उसका बेटा, और लोग गुजरते जा रहे हैं, उसको देखते जा रहे हैं। वो भी एक तमाशा बन गया। देखो आज बड़े बड़े लोग कैसे तमाशा बन गए, फिर मैं और आप क्या हैं। देखो ये बता रहा है कि कुल्लु शैइन हालिका इल्ला वजह, हर चीज को फना है, हर चीज को खत्म हो जाना है, हर चीज हलाक हो जाने वाली है सिवाय अल्लाह के नाम के। दवाम किसको है? अल्लाह को। नाम किसका बाकी रहने वाला है? अल्लाह का। शोहरत किसकी बाकी रहेगी? अल्लाह की। मैं आप सोचते हैं हमारे नाम बड़े, हम सारी जिंदगी किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? मेरा नाम हो जाए, मैं बड़ी हो जाऊं, मेरा सबको पता चल जाए। हालांकि जब हमने कहा अल्लाह अकबर तो क्या कहा? अल्लाह सबसे बड़ा है। व तआला जद्दू का जब कहा तेरी शान सबसे बुलंद है। फिर क्यों ऐसा है कि मैं अपने नाम के लिए, वो सदर अपने नाम के लिए, हर एक चाहता है मेरा नाम, मैं। इंसान की ये मैं ना आए, आए एक लेटर है सिर्फ आए, ये आए खत्म नहीं होता। अना, वो अना ही है, वो ही अना बन जाती है इंसान की। तो ये जो आई एक लेटर है उतना ही ज्यादा इंसान के लिए बड़ा बन जाता है कि इंसान इसके पीछे अपनी औकात भूल जाता है कि मैं क्या चीज हूं और मेरा अंजाम क्या है। वो अपनी मैं के पीछे भागता रहता है सारी जिंदगी। मुझे किसी ने बेइज्जत कर दिया, मुझे किसी ने ये कह दिया, मुझे, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास ये नहीं। अपनी मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बुलंद हो जाऊं। और एक दिन वही मैं होती है ना कि लोग, वो ये नहीं कोई कहता कि अच्छा साइमा या आयशा जब तक जिंदा है उस वक्त तक ये नाम है, उसके बाद क्या बन जाते हैं? मैयत। कभी को कहता है कि साइमा की मैयत उठानी है, साइमा को उठाओ। कोई कहता है कि साइमा को कफन दो, क्या कहते हैं? मैयत को दो। हमारे नाम क्या बन जाते हैं? मैयत। ये है हमारे नाम, हमारे मरते ही जो खत्म हो जाते हैं, जिसके पीछे भाग भाग के हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। हमारी सारी कोशिश क्या है? मैं बड़ी बन जाऊं, मैं आला, मैं बुलंद। और इस झूठी शान के लिए, इस झूठी अपनी वाहवाह के लिए, झूठ है ये सब। ये सब चीजें झूठी हैं जो आपको उठा उठा के लोग ऊपर करते हैं ना, कुछ नहीं है। जिसने मट्टी में हो जाना है, मिल जाना है, उसकी क्या इज्जत है? क्या इज्जत है उसकी? किसी को कल तक पता भी नहीं होगा कि यास्मीन कोई थी, राहिला कोई थी, कुलसुम कोई थी। किसी को मालूम भी नहीं होगा कि ये नाम थे, कि यहां पे कोई ऐसी बंदी रहा करती थी। कोई जानेगा भी नहीं। इवन अपनी औलाद, उसको भी नहीं वाज दफा पता होता कि मेरी माँ की कब्र कहाँ है। अपनों को भी नहीं मालूम होता। कहते हैं अब किसके पास फुर्सत है? और अगर पता भी हो तो क्या फायदा? कोई फायदा तो नहीं है ना। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, देखो 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 ये सारी निशानियां तुम्हारे लिए। कितनी दफा हम पढ़ चुके हैं, अलम तरा अलम तरा अलम यारो। क्या वो देखते नहीं है? क्या तुम देखते नहीं हो? क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम्हारी आंखें बंद है? क्या ये वाकयात तुम्हें कुछ नहीं सिखाते? क्या ये जाने वाले हमें कोई मैसेज नहीं दे रहे? लेकिन देखें, वो आंखें जिनके अंदर हराम का सुरमा पड़ा हो ना, वो देख नहीं सकती फिर। और वो आंखें जो आवारा हो गई हो वो भी नहीं देख सकती। और वो आंखें जो बेहयाई देखने की आदी हो चुकी हो ना, वो भी नहीं देखती। अल्लाह के नजदीक वो क्या है? वो अंधी हैं। वो आंखें अंधी हैं। और वो कान जो मौसीकी की आदी हो चुकी हो, वो सुनते भी नहीं है। इसीलिए उनको सुनाया जाता है, उनको कुछ सुनता ही नहीं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो आंखें हैं, वो देखती हैं हमारे सामने मुर्दे हैं। जो आवारगी की आदी हो चुकी हो आंखें, बेहयाइयों की आदी हो चुकी हो, उन आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जो दिल अंधे हो चुके हो, सीनों में दिल हैं मगर अंधे हैं।
ان دلوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سمن بکمن عمیون، یہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں. فہم لا یبصرون، تو یہ دیکھتے نہیں ہیں. کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، جن دلوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا. کان بہرے ہو جایا کرتے ہیں کہ سنا سنا کے بھی ہم نے تو بڑے درس سن چکے ہیں، ہم تو بڑا قرآن پڑھ چکے ہیں، ہم نے تو خود پڑھا ہوا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو خود پڑھ چکے ہیں، کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، آپ ہمیں کیا نئی بات بتائیں گی، اور بہت ہم نے درس سنے ہوئے، آپ کیا آپ بتائیں گی ہمیں. آپ نے سنا ہے جب آپ کبھی اس کے جاتے ہیں کان والے ڈاکٹر کے، وہ کہتا ہے اندر ویکس بہت بھر گئی ہے، تو پھر سنتا آپ کو کم ہے، آپ کہتے ہیں ویکس نکلوانے جا رہی ہوں، ہے نا. تو یہ نا کبھی سوچو تو صحیح، یہ ویکس جو کان کی ہے یہ تو نکلوانے جاتے ہو، یہ جو گناہوں کی اور جو اندھے پن کی اور جو گمراہی کی، یہ جو میل جس سے کان بھر چکے ہیں، اس کو بھی تو کبھی نکلواؤ. کہ اب یہ کان سنتے ہی نہیں ہیں، اب کتنا بھی بولتے جاؤ کوئی اثر ہی نہیں، بے اثرے ہو چکے ہیں ہم. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بے اثر ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو؟ چلو تمہارے سامنے نہیں ہے، کیا اس کے اوپر نہیں دیکھتے ٹی وی پہ؟ روز دکھا رہے ہیں، وہ روز سنا رہے ہیں. نہ آنکھیں دیکھیں، نہ کان سنیں، نہ دلوں پہ کوئی اثر ہو، تو کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ یہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا یہ مر چکے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، بس کچھ بھی نہیں رہ گئے، کہ جن کو کوئی اثر نہیں ہوتا. کیونکہ جو انسان ہے، انسان وہ تو واقعی ایسا دل رکھتا ہے، اللہ نے اس کو ایسا دل دیا ہے جس پہ اثر ہوتا ہے. یہ کیسے دل ہیں جو اثر ہی نہیں لیتے، سن سن کے سن ہو چکے. عبرت کی نگاہ پہلوں کی ہوا کرتی تھی، اب تو یہ عبرت کی نگاہیں نہیں رہ گئی. قرآن سناؤ تو اس سے اثر نہیں، یہ نشانیاں دیکھو تو اس سے اثر نہیں، لوگوں کی اموات کا سنو، چھوٹے بچوں کی موتوں کا سنو تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں. لیکن ایک دن آنے والا ہے جب یہ آنکھیں جو اندھی ہوئی ہوئی ہیں نا، یہ بالکل صحیح کام کرنے لگیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، یہ بہت اچھا دیکھنے لگیں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج تم دیکھ رہے ہو، بہت اچھا دیکھ رہے ہو، اب تو تمہیں بڑا اچھا نظر آ رہا ہے نا. جب یہ کان نا بڑی اچھی طرح سنیں گے، جب منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، اور جب پل صراط رکھ دیا جائے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے نشر کیے جائیں گے، تمہارے اعمال نامے تمہیں پکڑائے جائیں گے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو مہکا کے قریب لایا جائے گا نا، اس دن سب کو پتہ چل جائے گا. جب فرشتوں کے لشکر اتریں گے اور صفیں باندھ لیں گے لوگ، اور تمہارے پاس صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ہوگی حشر کے میدان میں، اور لوگ گھسے پڑے ہوں گے ایک دوسرے کے اندر، اور جب ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، لوگ اتنے پھنس کے کھڑے ہوں گے، اور انسان کہے کاش میرے بیٹے کو میری جگہ پہ اس آگ میں ڈال دیا جائے، کاش اس کو ڈال دیا جائے، میں بچ جاؤں. اور جب دل اچھل اچھل کے حلق میں آ رہے ہوں گے، اور آنکھیں پٹی رہ جائیں گی، اور پسینے پھوٹ رہے ہوں گے انسان کے، جب دل پھٹ کے منہ کو آ رہے ہوں گے، اس وقت رب العالمین کی طرف سے جب اعلان ہوگا نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج الگ ہو جاؤ مجرموں، تب اچھی طرح سمجھ آئے گا. آج تو نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، نہیں نصیحت قبول کرتے، نہیں جاننا چاہتے. کسی کی موت ہو تو ہمیں کیا، ہماری بلا سے. لوگ جنازوں پہ بھی جا کے کہہ لگا رہے ہوتے، اور دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے. یعنی کسی جنازے نے بھی اگر کسی کو عبرت نہ دی، کہ اس وقت بھی بیٹھ کے تمہیں دنیا یاد آ رہی ہے، تو تم کس چیز کے اوپر عبرت پکڑو گے؟ تم کب سمجھو گے؟ جب تم اپنے سامنے لوگوں کو قبروں میں اتارتے ہو، تمہیں اس وقت بھی کوئی سبق نہیں ملتا کہ یہ میری بھی جائے قرار ہے. تو اس دن مالک یوم الدین، اللہ مالک ہوگا اس دن کا. ہم تو آج بھی مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس تو آج بھی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر
لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ اسی طرح کوئی قابل ذکر چیز رہ نہیں جائیں گے. جب ہماری دھول اڑے گی نا تو ہمارا کیا نام ہوگا؟ کوئی قابل ذکر چیز نہیں. جیسے ہم ایک دن تھے جب ہمارا کیا نام و نشان تھا. 1900 میں دیکھ لو، 1940 میں دیکھ لو، 45 میں دیکھ لو، 60 میں دیکھو، ہم کیا تھے؟ وہ پتہ ہی نہیں کیا نام تھا. کسی کو پتا بھی تھا کہ ایک اس نام کی کوئی بندی ہوگی؟ ہم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے. اسی طرح دوبارہ ہو جائیں گے. لیکن انسان اس انجام کو سمجھتا نہیں ہے. وہ ایک کل تھا جس میں ہم ایسے تھے، اور ایک کل ایسا آئے گا جس میں ہم دوبارہ ویسے ہو جائیں گے. یہ چھوٹا سا پیریڈ ابھی ملا ہے جس میں ہماری کوئی ہستی ہے، اور اسی میں ہم سنبھل کے نہیں دے رہے کہ ہمارے پیر زمین پہ پڑتے ہی نہیں، ہماری گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کون سی کس کی مجال جو ہمیں کچھ بتائے، جو ہمیں کچھ سکھائے، جو ہمیں کچھ کہے، اور ہم پہ کسی کا حکم چلے. ہم تو کسی کے حکم کے غلام نہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہماری مرضی. ہم نہیں کچھ جاننا چاہتے کہ اللہ نے کیا کہا، ہم نہیں کچھ جاننا چاہتے کہ اللہ نے کیا راستہ بتایا، ہم اس کے کلام کو نہیں سننا چاہتے. ہمارے پاس کہاں فرصت؟ ارے آج کی زندگی میں کس کے پاس فرصت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا لکا فاولا، افسوس ہے اس انسان کے اوپر. ثم فاولا لکا فاولا، کہ تیرا ستیہ ناس ہوا انسان. یہ تیری اوقات ہے اور تو کیا بنتا ہے. افسوس ہے تجھ پہ، اور افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ انسان اپنی اوقات کو تو سوچو، کیا تھے، کیا بن جاؤ گے، اور پھر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. پھر بھی تمہاری ہستی ہے کہ